گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو وہی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں۔ تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں، ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چونٹیاں مار ڈالی، تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حلا واحدتن، کہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے، تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں۔ لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی۔ البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں۔ فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے۔ جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا۔ بتایا کہ پیدا کیوں کیا؟ اچھے عمل کے لیے، پھر اچھے عمل کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اللہ نے اچھے اعمال کا محل کیا ہے، کہاں کہاں سے اچھے اعمال نکلتے ہیں۔ اس کو ہم قسمیں بھی کہہ سکتے ہیں، اچھے اعمال کی دو قسمیں بیان کر دی۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو، یعنی ظاہر میں بھی اچھے ہو جاؤ اور باطن میں بھی اچھے ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں طہارت پہ بہت زور دیا گیا ہے، صفائی پہ، طہارت پہ۔ اگر ہم یوں کہیں کہ اسلام نام ہے طہارت کا، یعنی اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس انسان پاک بن جائے بس، اور جو پاک بنے گا اسے اچھا کہیں گے۔ تو اگر ہم یوں اسلام کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل صحیح ڈیفینیشن ہے اسلام کی، کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نظافت، نظافت کا معنی نیٹ اینڈ کلین، میل کچیل نہ ہو۔ آپ کے کپڑے میلے تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے دھو کے صاف کر دیے، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ عمل عربی میں نظافت۔ اور ایک ہے طہارت۔ طہارت عام طور پر ناپاکی سے پاک ہونا، سمجھتے ہیں؟ کس سے پاک ہونا؟ ناپاکی سے۔ اگرچہ طہارت میل کچیل سے پاکی کو بھی طہارت کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ جیسے آپ کے جسم پہ کوئی گوبر لگا ہوا تھا، پیشاب لگا ہوا تھا، مرغی کی بیٹ لگی ہوئی تھی، اس طرح کی کوئی چیز جب آپ اپنے جسم سے دور کرتے ہیں یا کپڑوں سے دور کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طہارت۔ لیکن طہارت کا معنی میل کچیل سے بھی پاک کرنے میں بھی طہارت۔ طہارت من الدنس، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو۔ تو میں جب بات کر رہا ہوں نا کہ اسلام نام ہے طہارت کا، تو اس میں نظافت بھی داخل ہے اور طہارت بھی، کیونکہ اسلام نے دونوں احکام دیے۔ اب کمال یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کی جتنی قسمیں سوچ کے بن سکتی تھی نا،
اسلام نے ان تمام قسموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مثلاً کپڑوں کو میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت ہے. کپڑوں کو پیشاب سے پاک رکھنا، ناپاکی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسمیل والی چیزیں، جو گندگی. دیکھیں مٹی میل کچیل تو ہے لیکن مٹی میں اسمیل نہیں ہوتی خاص گندی. پیشاب میں گندی اسمیل ہوتی ہے. تو آسانی کے لیے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ طہارت جو ایسی چیزیں جس میں اسمیل ہوتی ہے، جس میں جرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں. مٹی میں جراثیم نہیں ہوتے بلکہ وہ تو جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. تو عام طور پر جو طہارت شریعت نے ہمیں حکم دیا نا، وہ چیزیں جن میں جرمز ہوتے ہیں عام طور پر. جیسے کتے کا جھوٹا، کتا برتن میں چاٹ لے تو اسے جب ہم صاف کریں گے تو اسے نظافت نہیں کہیں گے بلکہ طہارت کہیں گے، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں جرمز بھی ہوتے ہیں. کہیں پیشاب لگا ہوا ہے، اسے پاک کریں گے تو یہ طہارت کہلاتا ہے. طہارت کیونکہ اس میں جرمز ہوتے ہیں. نجس، ایسی چیزوں کو نجس بھی کہا جاتا ہے، نجس. تو اسلام نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ طہارت کا. تو طہارت کی جتنی، یعنی آپ اپنے آپ کو جتنے مختلف لحاظ سے پاک صاف کر سکتے تھے، آپ نے جب کر لیا تو آپ کامل مسلم، کامل مومن کہلائیں گے اللہ کی نظر میں. ہر لحاظ سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر دیں. اب میں وہ بتاتا ہوں کن کن لحاظوں سے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو نیٹ اور کلین. ہمارے ہاں نیٹ کلین ایک ہی سمجھا جاتا ہے، بس نہا دھو کے آیا ہوا ہے اوپر سے. اب تو نہانا دھونا بھی اس میں شامل نہیں ہے. اب تو صاف ستھرا انسان اسے کہتے ہیں 3 پیس سوٹ ٹائی میں اس کے کپڑوں پہ کوئی میل کچیل کا نشان نہ ہو، اور سوٹ بھی اس نے بلیک پہنا ہوا ہو کہ اگر میل ہو بھی تو نظر نہ آئے، دیکھنے میں نظر نہ آ رہا ہو بس، باقی وہ کتنا ہی سڑا ہوا ہو. سفید کپڑوں کا رواج اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ گندے ہو جاتے ہیں تو پکڑا جاتا ہے آدمی. اسلام میں لائٹ کلر کو، وائٹ کلر کو اور لائٹ کلر کو پسند کیا گیا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ فوراً پکڑائی میں آتا ہے کہ میلا ہے یا سچی مچی کا صاف ہے یا جھوٹی موٹی کا صاف ہے. بلیک کپڑوں میں کیا پتا چلے گا کہ یہ سچی مچی کا صاف ہے، جھوٹی موٹی کا صاف ہے؟ پتا چلے گا؟ نہیں پتا چلتا. اسلام سچی مچی کی صفائی کا قائل ہے، اس لیے وائٹ کلر کو پسند کیا گیا. جب بات آتی ہے وائٹ کلر کی، وائٹ کپڑوں کی، تو بعض لوگ آج کل متجددین یہ اشکال بھی کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نبی نے ترغیب دی ہے لیکن دوسرے کلر بھی پہننا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلر کے کپڑے سوائے سرخ کلر کے، آپ نے ہر کلر کے کپڑے پہنے ہیں. او بھائی، نبی نے جو ہر کلر کے کپڑے پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور نہیں تھا کہ ہر آدمی کو سفید کپڑا میسر ہوتا. غربت کا دور تھا، وہ اس میں ایک کپڑا مل جانا بڑی بات تھی، اس میں پھر وائٹ ہی. اس لیے نبی نے جو بھی رنگ آ گیا پہن لیا، اس میں تکلف نہیں کیا ہے کہ وائٹ ہی کہیں سے لایا جائے. اس پہ جیسے نبی نے جو آ گیا کھا لیا نا سامنے، اس لیے کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا. تو اب اتنی غربت تھی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا پکا ہے، یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ہے یا نہیں ہے کھانے. سمجھتے ہیں؟ ہم تو جا کے پوچھتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، مطلب کی چیز ہے تو کھا لیں گے، نہیں تو چلو یار کہیں اور سے کھا لیں گے، ہوٹل پہ کھا لیں گے، پیزا منگوا لیں گے، کچھ منگوا لیں گے. وہ دور گیا جب مائیں چمٹے لے لے کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھیں. ہماری والدہ تو جو پکا ہے تیرا باپ بھی یہی کھائے گا. وہ ونس اپون اے ٹائم. اب تو مائیں بچوں سے پوچھ کے کھلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا کھانا بھی پسند فرمائیں گے کہ نہیں. بچہ کہتا ہے یہ کھانا تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو پوچھتے کہ کیا پکا ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ کھانا ہے یا نہیں. پکا بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ بعض دفعہ کھجوریں ہی کھانی ہیں، وہ پکتی تھوڑی ہیں. بس جو ہے کھانے کو، چاہے پکی ہوئی چیز ہے یا کچی ہے، کھانے کو ہے تو لاؤ. امی عائشہ کہہ دیتی ہاں ہے، کھا لیتے، کہہ دیتی نہیں ہے، روزے کی نیت کر لیتے. چلو بھائی شام تک ویسے ہی نہیں ہے تو ثواب کیوں ضائع کیا جائے، بھائی نیت کر لو روزے کی، آج روزہ ہے ہمارا. تو جیسے نبی کا کھانے کے بارے میں معمول تھا نا کہ مل گیا تو شکر ادا کرو، تو ایسے ہی کپڑے میں بھی یہی تھا کہ جو کلر مل گیا پہن لو. سفید کا تکلف یہ بھی نہیں کیا. لیکن جب لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے، معاشی ترقی ہو گئی ہے، اب جب کھانے میں تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ کھاؤں گا یہ نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے، تو کپڑے میں تکلف میں کیا حرج ہے؟
کیونکہ اس میں تو آپ نے حکم دیا البسو ان من احسن ثیابکم البیز او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھے سفید ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں قرار دے رہا، بہتر یہی ہے کہ رنگ میں کون سا کلر استعمال کریں، مرد وائٹ کلر استعمال کریں، افضل ہے. یہ نبی نے ترغیب دی ہے. اور نبی نے کیوں ہر طرح کے پہنے، اس کی وجہ بیان کر دی. آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، میرے بھی آف وائٹ ہیں، وائٹ نہیں ہے، لیکن آپ کچھ دن وائٹ کپڑے پہنے، مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ کو کلر والے کپڑوں سے الجھن شروع ہو جائے گی. اتنا انسان کو طہارت، نورانیت محسوس ہوتی ہے سفید کپڑوں میں، اور صاف رہنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کو. اس لیے کہ وائٹ کپڑے آپ میلے کر نہیں سکتے، وہ کریں گے پکڑے جائیں گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے میں کروں سب کچھ، پکڑا نہ جاؤں میں. مسئلہ سارا یہ ہے، دیکھنے میں صاف ستھرا لگوں میں. ہاں کبھی سفر میں ہے، جنگل میں ہے، صحراؤں میں ہے، وہاں پھر سفید کپڑوں کو صاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں بار بار دھونا کے تکلف تو ہے. یعنی کام کا ڈریس آپ کا وہ سفید نہ ہو، لیکن نارملی افضل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ کون سا لباس پہنا جائے، سفید. یہاں تک فرمایا کہ مردوں کو بھی کس میں دفناؤ، سفید میں. حالانکہ مردہ تو اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے، لیکن جب تک ہمارے سامنے وائٹ کر کے بھیجیں گے ہم اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو اسلام نے وائٹ کا حکم دیا، اس کی بیس کیا ہے؟ صفائی. اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام صفائی پہ بہت حریص ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صفائی کی جتنی، جس کو ہم طہارت یا نظافت، میں نے بتایا طہارت سے مراد نظافت بھی اس میں داخل ہے. تو جتنی قسمیں صفائی کی ہو، اب ہم طہارت مشکل لفظ ہے، اردو کا لفظ صفائی استعمال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آئے بات. اپنے آپ کو کلین کرنے کی جتنی قسمیں تھی نا، اسلام نے حکم دیا ان تمام لحاظ سے اپنے آپ کو صاف رکھو، نیٹ اور کلین ہو جاؤ. تو میں یہ کر رہا تھا، صفائی شروع ہوتی ہے کپڑوں سے. اسلام نے حکم دیا کپڑوں کو پاک بھی رکھا جائے اور صاف بھی رکھا جائے. جمعے کے دن خاص طور پر غسل کا حکم دیا. نمبر 2 صفائی ہوتی ہے باڈی کی. باڈی کو اسلام نے صاف رکھنے کا حکم. یہ نیت کر لیں ہم رکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف نالج کے لیے بیان چل رہا ہے. اور اس میں بھی اسلام نے دوسرے قوموں سے امتیازی احکام دیے ہیں ہمیں. زیر ناف بالوں کی صفائی کا حکم دیا، بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم. کو رکھو نہیں، یہ بال رکھنے کی چیز نہیں ہے. غسل براجم کا حکم دیا، جوڑوں کے دھونے کا حکم. ابو داؤد کی حدیث، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا جن پہ میل جم جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ وہ غسل کرے. تو یہ ہے جسم کی صفائی. لباس کی طہارت، جسم کی طہارت. لباس کی طہارت میں بھی وہ والی طہارت، دیکھو دنیا کس طہارت کی قائل ہے لباس میں. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم لوگ پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتے، وہ قطرے شلوار پہ ٹپکتے رہیں، پینٹ پہ ٹپکتے رہیں، انڈر ویئر پہ آتے رہیں. ان کے ہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، ان کی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن اسلام نے اس صفائی کا بھی بہت زیادہ حکم دیا. یہ بھی اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ہے کہ اسلام نے کہا نا آپ جب پیشاب کریں گے تو جب تک قطرے نکلنا بند نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں. کوئی معذور ہے تو اس کے حکام الگ ہیں، وہمی بھی ہوتے ہیں، وہ پھر وہ قطروں میں ہی لگے رہتے ہیں سارے دن بیٹھ کے نا. یہ بتاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جنرلی جو اصول ہے بھائی ایسا نہیں ہے. یہ قطرے جسم سے نکلیں گے، آپ کا وضو بھی ٹوٹے گا اور آپ کے کپڑا بھی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. خاص کوانٹٹی سے بڑھ گئے تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اسی وجہ سے مسلمان جو نمازی ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ کہیں بھی پیشاب کیا اور نکل لیے بس. ہم تو دیکھتے تھے نا کسی غیر مسلم ریاست میں کبھی جانا ہو تو گوروں کو دیکھا پیشاب کیا، بیلٹ باندھی، نکل گئے. ابے بھائی تھوڑا سا تو صبر کرو. وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں، صاف تو ہیں، دیکھو کتنا صاف ستھرا. تو اسلام نے یہاں بھی دوسروں کی نسبت مبالغہ کیا ہے.
قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کا حکم دیا. نہ ہو پانی تو ٹھیک ہے ڈھیلے سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک حد تک گندگی ایک جگ پھیلنا شروع ہو جائے تو پانی سے استنجا لازمی کرنا پڑے گا. تبھی تو مسلم شاور کے نام سے مشہور ہو گیا وہ. ایک دفعہ مجھے گھر والوں نے کہا کہ مسلم شاور لگوا دیں گھر میں نا, مسلمانوں کے یہاں تو لوٹے استعمال ہوتے ہیں نا. میں نے کہا مسلم شاور, یہ پرانی بات ہے. میں نے کہا مسلم کیا مطلب, کوئی سکھ شاور بھی ہوتا ہے, ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا, شاور کی بھی قسم ہے؟ پھر ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یورپ میں تو یہ بہت ہے کہ مسلم شاور. ہم ترکی گئے نا, تو وہاں ہم ترکی میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تو وہ یورپ کی طرف وہ والا حصہ ہے, تو وہاں واش روم میں پانی کا انتظام نہیں تھا. گورے زیادہ ٹھہرتے تھے اس ہوٹل میں. ہم جب گئے ہم نے دیکھا تو پانی نہیں. ہم نے کہا بھائی مر جائیں گے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, یہ واش روم ہم استعمال یہ ہو ہی نہیں سکتا یار, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بھائی ایسا ہی ہے. میں نے کہا جیسی کی تیسی بھائی, نہیں واپس جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تھا تو اسلام لانے کے بعد اسے سب سے پہلے جس بات کا آرڈر دیا جاتا تھا وہ غسل کرو. صفائی سے اسلام کی ابتدا ہوتی تھی. عرب میں عادت نہیں تھی صاف ستھرا رہنے کی, اور اسلام میں جو صفائی کو پروموٹ کیا گیا, احکامات دیے گئے, تو اس قوم کو حکام دیے گئے جن کے پاس پانی کے علاوہ سب سے مہنگی چیز وہاں پہ پانی تھا, اور ان کو حکم دیا 5 ٹائم دن میں وضو کرنے کا. ایسی قوم کو 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ شارٹیج پانی کی ہے. 5 وقت وضو کا مطلب کیا ہے؟ دن میں 15 دفعہ ہاتھ صاف کرنا دھونا, دن میں 15 ٹائمز 15 دفعہ کلی کرنا, 15 دفعہ دانت صاف کرنا, 15 دفعہ ناک صاف کرنا, ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا, 15 دفعہ منہ دھونا, 15 دفعہ بازو دھونا, 15 دفعہ پاؤں دھونا. اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام صفائی کو کتنا پروموٹ کرتا ہے, کتنی اہمیت ہے. پھر اسلام نے جو صفائی کے احکام دیے ان میں ایک منفرد چیز یہ تھی کہ انٹیریئر کی جو صفائی ہے, اندر کی جو صفائی ہے, میری تھوڑی گلابی اور دیسی انگلش ہے, اس لیے آپ لوگ نے صبر و تحمل سے کوئی انگلش کا لفظ میں بولوں تو سن لینا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو مجھے گزارا چلانا پڑتا ہے. تو اندر کی صفائی پہ زیادہ زور دیا ہے بنسبت باہر کی صفائی. دیکھو اندر کی کھانا پینا, اسلام نے اس میں حکم دیا حلال کھاؤ حرام مت کھاؤ. کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گوشت نجس ہے, گندا ہے, اسلام نے پابندی لگا دی آپ وہ گندا گوشت نہیں کھا سکتے. جو حلال گوشت ہے اس کو بھی جانور کو ذبح کر کے کھاؤ تاکہ اس کا جو خون ہے, بلڈ ہے, وہ آپ کی باڈی میں نہ جائے. اس کے بعد اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا دانتوں کی صفائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم دن میں 5 مرتبہ لازمی دانت صاف کیا کرتے تھے, مسواک کرتے تھے. پھر حکم دیا 5 دفعہ وضو کرنے کا, جو 15 دفعہ آپ ناک صاف کریں, آپ 15 دفعہ کلی کریں, آپ 15 دفعہ چہرہ دھوئیں. اور اسلام نے حکم دیا ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ لازمی غسل کیا جائے. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 مرتبہ وہ غسل کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو داؤد کی حدیث ہے, غسل کے دوران حکم دیا غسل براجم, کہ آپ گھٹنے اور وہ جگہیں جو آپ کی زمین پہ ٹکتی ہیں ان میں میل کچیل زیادہ ہوتا ہے, اس کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم. میرا موضوع اس وقت صفائی نہیں تھا, لیکن جب میں آتا ہوں صفائی ستھرائی دیکھتا ہوں تو ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اتنی زیادہ اسلام میں صفائی 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 صفائی, اور حال ہمارا کیا ہے, حال ہمارا کیا ہے؟ آپ کا تو نہیں ہے, ہمارا جو اپنا دیسی لوگوں کا حال. تو ایک دم ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کاش ہم شریعت پہ عمل کر لیتے, اس صفائی ستھرائی کے احکام کو ہم فالو کر لیتے. تو دیکھیں اسلام میں جیسے ظاہری صفائی کا حکم ہے, ایسے ہی اسلام نے باطنی صفائی کا بھی حکم دی. اب صرف یہ نہیں کرنا, کہتے ہیں صاف ستھرا کر دینا, نیٹ اینڈ کلین کر دینا. یہ تزکیہ کریں گے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی, یعنی آپ کے اندر کے جو اعمال ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں, اور آپ کی باڈی سے جو اعمال نکل رہے ہیں, جو کام ہو رہے ہیں, وہ بھی کیسے ہونے چاہیے, صاف اور ستھرے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی بہت نیٹ کلین, گھر بھی اس کا صاف, گھر کے باہر کے ایریے کو بھی صاف رکھا ہوا ہے اس نے, اس کی باڈی بھی بالکل صاف, لیکن چور ہے. کام کیا ہے اس کا, جاب کیا ہے اس کی, بھی چوریاں کرتا ہے. تو آپ اس کو دنیا کی ٹرمز میں, اصطلاح میں تو آپ کہیں گے صاف ستھرا ہے,
لیکن اللہ کی نظر میں یہ اس شخص سے بھی زیادہ گندا ہے جس کا گھر گندا ہے لیکن اعمال ٹھیک ہیں اس کے، جس کے کپڑے گندے ہیں. دیکھو ایک شخص ہے جس کا لباس میلا کچیلا گندا لباس ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن نہ وہ کبھی چوری کرتا ہے، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے، کردار کا کیریکٹر کا ایک نمبر ہے. اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے کپڑے صاف ستھرے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، گھر صاف ستھرا، لیکن کیریکٹر میں وہ 2 نمبر ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں پہلی نظر میں دیکھنے میں آپ کو اٹریکشن کس میں نظر آئے گی؟ میل کچیل والے میں یا جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم آپ متاثر ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے جس کی ڈریسنگ اچھی ہے، گیٹ اپ اچھا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے، معاملات دیکھیں گے، تو آپ کو میل کچیل والا اس پہلے والے سے زیادہ اچھا لگنے لگے گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفائی یقیناً نصف ایمان ہے، لیکن ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے جو ٹورنٹو میں، کینیڈا میں مجھے بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے اندر کی صفائی، وہ میں اور آپ فوراً نہیں دیکھتے. اللہ کی نظر میں وہ جو اندر کی صفائی ہے اس کی ویلیو باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا گیا ان کا جو ہدف تھا وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کو زیادہ صاف کرنا. تو اندر کی صفائی کی ویلیو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. اب اندر کی صفائی کیا ہے؟ 2 طرح کے اعمال ہیں ہمارے، ایک ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اور ایک ہمارے دل کے اعمال. دل کے اعمال میں ہمارا دل حسد سے پاک صاف. بہت سے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے کسی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کوڑنے لگتے ہیں، جیلس ہونے لگتے ہیں. آپ اپنے دوست کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر آپ دل میں حسد محسوس کرتے ہو، دل جلتا ہے. اس کا مطلب آپ کا انٹیریئر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ خراب. چاہے آپ کتنے نیٹ کلین ہو، ٹورنٹو میں بیٹھے ہو، اتنا خوبصورت گھر، اتنی خوبصورت سڑک اور اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ آپ کا ملنے کا، لیکن دوست کی خوشی کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے. اس کا مطلب اندر کا سیٹ اپ کیا ہے؟ خراب. پیغمبروں کا کام ہوتا ہے ان سافٹ ویئر کو صحیح کر دینا. یہ جو اندر کے سافٹ ویئر ہیں نا جو خراب ہیں، ان کو کیا کر دینا؟ ٹھیک کر دینا. دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ مارکیٹ میں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے. دوسرے کی خوشی پہ جلنے والے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، شارٹ. تو کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ چونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، لہذا اللہ کی نظر میں ان شارٹ لوگوں کی ویلیو زیادہ ہے. قلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے مارکیٹ میں تھوڑے ہیں. تو ہمیں اپنی عادت یہ بنانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے اندر سے حسد کو ختم کرنا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہونا. شیطان کو کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ شیطان کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دیکھ کر فرشتوں کو خوشی ہوئی، شیطان کو حسد کہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس اندر کو ٹھیک کرنا یہ پیغمبروں کی بنیاد. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ نے بتایا کہ لوگوں پر اللہ کا بھی حق ہے اور مخلوق کا بھی حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. یہ حق اللہ کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بتاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخلوق کے حقوق بھی بتائے کہ اللہ کی بڑی ہوئی مخلوق کے کیا رائٹس ہیں. اس پر آج میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کروں گا جو پاک آئیے سے ہمارا پروگرام ہے. آپ کے سامنے تو میں صرف قرآن کے اس حصے کو ہائی لائٹ کروں گا جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے
جو احکام دیے، جو آرڈرز دیے، ان آرڈر میں سب سے پہلا آرڈر وہ آرڈر تھا توحید کے بعد طہارت۔ توحید کا مطلب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسلام میں سب سے پہلا حکم آیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھیے۔ اسلامک لاز، جو اسلامی قوانین ہیں، جب شروع ہوتے ہیں، اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلے صفائی اور طہارت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو سب سے پہلے اس کو صفائی، ستھرائی، طہارت سکھائی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اسلام میں صفائی، ستھرائی، طہارت کے لیے دو الگ الگ ورڈز یوز کیے، استعمال کیے، دو الگ الگ الفاظ استعمال کیے، دونوں کا مفہوم ایک دوسرے سے الگ ہے۔ میری اردو زیادہ مشکل تو نہیں، بیٹھے ہوئے، ایک ہے طہارت، ایک ہے صفائی، یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں، کسی اور کلچر میں یہ دو الگ الگ چیزیں، آپ کو سینٹینس کمپلیٹ کرنا پڑے گا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ طہارت اور صفائی کو مرج کر دیا ایک ہی چیز کے دو نام نہ۔ اسلام میں طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ آپ جب وضو کرتے ہیں تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے لیکن طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب غسل کرتے ہیں، جنابت کا غسل ہے، تو صفائی تو حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جب پانی استعمال کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو صفائی بھی حاصل ہوتی ہے، ساتھ ساتھ طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام طہارت ہے، اگر صرف اس کو دیکھ لیا جائے تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ سسٹم جس شخصیت نے پیش کیا وہ ایک عام انسان نہیں تھے، یہ میسنجر آف گاڈ ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے طہارت اور صفائی کا وہ نظام دیا، جو نظام 1400 سال کے بعد بھی اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسری شخصیت نہیں پیش کر سکتی۔ مثال کے طور پر اسلام میں جو طہارت شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے، کہ آپ نے پیٹ میں جو نوالا ڈالنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے دو گندگیوں سے۔ اب میں چونکہ فقہ کا بھی ٹیچر ہوں، اسلامی لا کا بھی ٹیچر ہوں، تو کچھ فقہی ٹرمز میں استعمال کروں گا تو آپ گھبرانا نہیں ہے، تو میں اس کو آسان الفاظ میں پھر ایکسپلین کروں گا۔ جتنی انگلش مجھے آتی ہے بیچ بیچ میں لا رہا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے حقیقی طہارت، ایک ہوتی ہے حکمی۔ حکمی کا مطلب دیکھنے میں وہ چیز آپ کو لگے گی پاک، لیکن اسلام اس کو کہتا ہے ناپاک۔ پاک ناپاک کو سمجھتے ہیں نا، ٹورنٹو میں آ کے اتنے ماڈرن تو نہیں ہوتے کہ پاکی ناپاکی کا فرق ختم ہو گیا۔ اسلام نے ہمیں سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ پاک کیسے ہونا چاہیے؟ اس پہ کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، صاف بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہو، حرام گوشت نہ ہو۔ اگر آپ جانور کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں، اس کا جو بلڈ ہے وہ اس گوشت کے اندر رہ جاتا ہے۔ خون اچھی چیز ہے، پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے؟ بولے بھائی، آپ کے کپڑوں پہ اگر بلڈ لگا ہوا ہو آپ کی نماز نہیں۔ آپ کے جسم سے اگر خون نکل جائے تو بہت سے فقہاء کے نزدیک نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو اسلام اجازت دے گا کہ وہ گندا خون آپ کھائیں؟ بولے نہیں اجازت دے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکل جائے اور گوشت بلڈ سے صاف اور پاک ہو جائے۔ یہ تعلیمات کسی اور مذہب میں ملتی ہے آپ کو؟ یہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی سکھا رہے ہیں کہ صفائی سب سے پہلے شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں۔
آپ کے سامنے ایک آدمی ڈیٹول سے نہا کے آیا, خوشبو لگائی ہے, تیزاب سے نہایا, بہت زبردست صاف ستھرا گوبر کھا رہا ہے اور کہتا ہے یار میں بہت صاف ستھرا آدمی اور صفائی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کھا کے آیا وہ گوبر بھول گئے یا یاد ہے آپ کو؟ یہاں تو ہے ہی مطلب ایسا نہ گوبر ہے. کچھ چیزیں نیٹ پہ دیکھ کے نا اپنے قوم کی انڈیا پاکستان میں بیٹھ دیکھنا کرے, گائے وائے دیکھ لیا کرے, یوٹیوب پہ کوئی بھینس ہے گوبر اوپر دیکھ لیا کرے تاکہ کچھ یادیں وابستہ رہے اپنے کلچر سے. تو وہ کھا گوبر ہے, آپ اس کو صاف ستھرا مانو گے؟ بولو کتنا ہی اچھا حسین نیٹ کلین, بھائی تو کھاتا گوبر ہے, تیرے نہانے کا اور تیرے سفید لباس کی کیا ویلیو ہے؟ اس سے تو وہ بھنگی اچھا ہے جو گندگی میں ہے, لیکن کھا کیا رہا ہے؟ صاف ستھرا کر کے کھا رہا ہے. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی اور یہ تعلیمات نبی کی اپنی نئی آسمان سے وحی بن کے نازل ہوئی. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات, اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھانی ہے, ناپاک چیزیں نہیں کھانی. اس لیے حکم دیا گیا ہے. کچھ بہت سارے جانور ہمیں حرام کر دیے گئے, ہمارے لیے کتا کھانا حلال نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم کتا کھائیں اور کتا انسانوں کو کھاتا ہے تو کتے میں اور ہمیں کوئی فرق رہ گیا؟ وہ ہمیں کھائے اور ہم کس کو کھائیں؟ کتے کو کھائیں. کتا درندہ ہے, چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کی دی مخلب ہے, چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں, آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے, یہ ناپاک ہے, ان کا گوشت انسانوں کے لیے جائز بولے نہیں. یہ ہے وہ طہارت, اس کا تعلق بھی کس سے؟ طہارت سے. کھاؤ کیا. دوسری چیز, کھانے میں نجس, دو چیزوں سے نجاست پیدا ہوتی ہے. ایک حقیقی نجاست, بلڈ ہے اس کے اندر. دوسری نجاست ہے حکمی. حکمی کا کیا مطلب؟ حلال جانور ہے, مرغی ہے, آپ نے ذبح کی ہے لیکن خریدی چوری کے پیسوں سے, وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے؟ نجس, ناپاک, پلید, خبیث. یحرم علیہم الخبائث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ خبیث چیزوں کو اس امت پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیں. دوست خواص دیکھنے میں بہت صاف ستھری ہو سکتا ہے, اس پہ پرفیوم چھڑکا ہو, آپ کے سامنے کوئی چکن لے کر آئے اور کہ میں نے حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا, بسم اللہ اللہ اکبر اس پہ پڑھا ہے میں نے, اس کا خون سارا جسم سے نکال دیا اور اس کو آب زمزم کے پانی سے میں نے دھویا اور اس پہ میں نے عود اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں چھڑکی اور اس میں پھر بھی مجھے کراچی کا ہو تو مجھے کراچی کی بریانی مسالے یاد آ رہے ہیں, وہ سارا کچھ کر کے آپ کے سامنے رکھا, خوشبو بلکہ دیکھ کر ڈھکن ہٹایا. جب بات کرنی ہے تو پوری بات کریں ایسے ڈھکن ہٹایا, ایسے خوشبو چکن بریانی کی مہندی خوشبو آ رہی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھا. مفتی صاحب سے فتویٰ لیا, حلال سرٹیفکیٹ, بھائی حلال طریقے سے ذبح کیا گیا, سرٹیفائڈ ہے, تمام اداروں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے. آخر میں آپ کے کان میں آ کے کہہ دیا کہ یہ چاول بھی میں نے چوری کیے تھے اور یہ چکن بھی میں نے چوری کی, اب حلال رہے گا آپ کے لیے ہے بھائی. اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, ناپاک چیزیں اس امت پر حرام. اب کوئی انگریز اگر بیٹھا ہو وہ کہے یہ ناپاک کہاں سے ہے, یہ تو صاف ستھرا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی یہ تمہاری ٹرم میں ناپاک نہیں ہے, ہماری ٹرم میں یہ کیا ہے؟ ناپاک. یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کلوا من الطیبات, پاکیزگی طہارت شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے پیٹ سے. پیٹ میں آپ نے نوالا کون سا ڈالنا ہے؟ پاکیزہ نوالا. دوسرے نمبر پر جو اسلام کی صفائی ہے نا, وہ سب سے زیادہ جو اسلام نے جس صفائی پر زور دیا ہے وہ ہے منہ کی صفائی. جتنا اندر کا حصہ ہے نا, اسلام اس کو اتنا زیادہ صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے. یہ تعلیمات اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں. سب سے زیادہ پیٹ, اس کے بعد کیا ہے؟ منہ. منہ کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسواک, رات سونے سے پہلے مسواک, ہر نماز سے پہلے مسواک. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مصیبت میں, پریشانی میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت کو مسواک کا
حکم دیتا. مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی. تو ہمارے مذہب میں کم سے کم 5 مرتبہ ہمیں دانتوں کو صاف کرنے کا حکم ہے اور دانتوں میں خلال کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کی کھال جو ہوتی ہے اس کے دھاگے سے خلال کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی دانت زبان سے خلال کرے، ابو داؤد کی حدیث، زبان سے کوئی چیز پھنس گئی نا تو وہ خلال کرے تو نکل لے، لیکن اگر کسی دھاگے وغیرہ سے کسی چیز سے خلال کیا تو گوشت کا جو روٹی کا کوئی بھی حصہ ہے اس کو باہر پھینک دے. تو یہ خلال بھی کس نے سکھایا؟ 1400 سال پہلے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 5 ٹائم کم سے کم دانتوں کی صفائی کا حکم کس نے دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا یہ 1400 سال پہلے کسی بشر کی تعلیمات ہو سکتی ہے جو عام بشر کی طرح ایک بشر ہو؟ نہیں ہو سکتی. یہ کس کی تعلیمات ہے؟ میسنجر آف گاڈ. اور میسنجر آف گاڈ کے علاوہ 1400 سال پہلے کوئی ایسی تعلیمات دے نہیں سکتا جو اب تک نہیں دی ہے. کوئی ڈینٹسٹ میں نے دیکھا تو 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہو. اگر کوئی ڈینٹسٹ آپ کے علم میں دن میں 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہے تو عجائب گھر میں رکھنے کے لیے 2-4 ابھی ہمارے یہاں کچھ یہ چیزیں ہیں جو ہمارے کراچی کا جو عجائب گھر ہے نا وہ کچھ خالی سا ہے. تو اگر کوئی ایسا ڈینٹسٹ جو دن میں 5 دفعہ دانت صاف کرتا ہو آپ لے آئے کہ پھر آگے میرا کام ہے میں اس کو عجائب گھر میں کروں. میں نہیں